الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر صبح شام، اور کبھی بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اذکار پر جب بات کی جائے گی تو اس کے تین حصے، ایک حصہ عملی ذکر کا ہے جس میں عبادات سے لے کر صالح اعمال تک جہاں وجودی حرکت شامل ہوگی وہ عملی ذکر کے تحت آئے گا۔ دوسرا حصہ آئے گا لسانی اذکار کا، تلاوت سے لے کر تسبیحات سے ہوتے عمومی سہل کلام جو بہم کیا جائے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی شرف قبولیت کے مطابق اللہ کے کرم اور احسان سے وہ لسانی اذکار کے تحت حصے آئیں گے۔ تیسرا حصہ جو ذکر کا ہے وہ ذکر خفی ہے، اور ذکر خفی پر قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ اتنا واضح بیان فرماتی ہے کہ ذکر خفی کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلا دیتی ہے، چونکہ قرآن کریم فرما رہا ہے، نص قرآن میں بیان ہے کہ اللہ کریم کی یاد، اپنے پروردگار عالم کی یاد ایسی کہ جو فی نفسک، دل ہی دل میں، اندر ہی اندر، اور تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اس ادراک کے ساتھ کہ جو خالق کے حضور مخلوق کو درکار ہے، اپنی کم مائگی کا احساس رکھتے ہوئے، اپنی محتاجی کا، اپنی احتیاج کا خیال کرتے ہوئے، وخیفۃ، خشیت الہی، اپنی کم مائگی کا اس درجے کا خوف کہ اس کی شان کے مطابق عبادت میرے لیے ممکن نہیں، میری کوشش ہے، خالص کوشش ہے کہ اس کے حضور رکوع و سجود اخلاص سے مزین ہوں، اس کی بندگی کے لیے ہوں، اللہ کی بڑائی کو جانتی ہو، اور حضور حق کی ایسی کیفیت جس میں خشیت الہی ہو، تقوی کا وہ حال جو محبوب کے روٹھ جانے کی ندا دے کہ کمی بیشی سے یہ ہوگا، ان پہلوؤں پر، اور ودون الجہر، اونچی آواز کے بغیر، من القول، کلام سے، جیسے عمومی کلام کیا جاتا ہے، لسانی اذکار میں بلند آواز سے ذکر اسم ذات بھی سکھایا جاتا ہے۔ اکثر سلاسل میں ابتداً ذکر جار سے شروع کرایا جاتا ہے، بھلے اللہ کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہو، ذکر اسم ذات ہی ہو، لیکن اسے بلند آواز سے کرایا جاتا ہے تو ذکر جار۔ لیکن جہاں فرمایا فی نفسک، وہاں دوسرے سے ودون الجہر من القول، یہ جو کلام ہے اس کی نسبت کم، بیانی انداز نہیں، کلام نہیں،
بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ معزز سامعین کرام، صبح و شام ابتدا اور انتہا، دن اور رات کی، انسانی زندگی کی جو وقت حرکت کا ہے، جو وقت آرام کا ہے، ہر پہلو پر اگر آپ دیکھیں تو صبح و شام جب بات کی جاتی ہے تو ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ایک پہلو کی ابتدا ہے تو دوسرے کی انتہا ہے، جہاں دوسرے کی انتہا ہے تو پہلے حصے کی ابتدا آ جائے گی۔ پھر جب صبح و شام کیا جائے تو اسے محاوراتی پہلو میں جب آپ لیں گے، صبح و شام، اس سے مراد ہمہ وقت، تو فرمایا صبح و شام، اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ترجمے میں حاشیہ میں جو لکھا ہے بریکٹ میں، وہ ہمہ وقت آپ نے تعریف فرمایا۔ والآصال، صبح و شام، فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بھولنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے باقی مخلوق کے حوالے سے، چرند پرند کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنی مقرر کی گئی عبادت، جو اللہ نے ان کے لیے جو انداز مقرر فرمایا ہے، اس پر پابند ہیں، اس کی ادائیگی ان کے لیے لازم ہے۔ اور ان کے ذکر کا انقطاع، اس کی عبادت کا انقطاع جب ہوتا ہے تب ان کی حیات ختم ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ حضرت انسان جسے رب کائنات نے اشرف المخلوق کا درجہ عطا فرمایا، کلام ذاتی سے نوازا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا، وہ دوامی حیات عطا فرمائی کہ جس کی ابتدا اس نے فرمائی، پھر اسے علی الدوام ابدل آباد حیات عطا فرمائی۔ لیکن خالق کی ذات واحد ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ اور اگر انسان کی حیات مختلف کروٹوں سے ہوتے ہوئے، مختلف پہلوؤں سے ہوتے ہوئے، مختلف انداز سے ہوتے ہوئے آخرت میں جب پہنچتا ہے انسان، تو پھر ابدل آباد باتیں ہمیشگی کیا۔ لیکن خالق کی ذات کا ہمیشہ ہونا اس کی ذات صفت ہے۔ مخلوق میں کسی مخلوق، جیسے انسان کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو تغیر و تبدل تو حیات کی ہیں، منازل تو ہیں، لیکن اسے جو دوامی حیات ہے، اس کا قیام اللہ کریم کے قائم رکھنے سے ہے، اس کا یہ حصہ ذاتی صفت نہیں، اس کی عطا سے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا اور بھول جانے والوں میں سے نہ ہونا، غافل نہ ہونا۔ اب غفلت جو ہے ایک لمحے کی بھی ہو سکتی ہے اور ماہ و سال حیات بھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ غفلت ایک کیفیت اور حال ہے، اس کا اطلاق جس شے پر بات ہو رہی ہے یا جس پر بحث ہو رہی ہے یا جو موضوع ہے اس کے متعلق بات ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے بازار بندہ لینے جاتا ہے تو ایک لے آتا ہے، دوسری شے بھول جاتا ہے، غافل ہو گیا، بھول گیا، نہیں یاد رہی، آ گیا۔ اب اس کی غفلت یا اس کی غفلت کا انحصار اس شے تک ہے کہ دوبارہ جا کر لے آؤں گا۔ اب وہ شے کتنی اہم ہے، اس کو لانا یا بھول جانا، لانا کتنا فائدہ مند ہے اور بھول جانا کتنا نقصان دہ، اس شے یا اس عمل پر اس حال کا انحصار ہے۔ یہاں جب بات یاد الہی کی جا رہی ہے تو جو بشریت کی بلندی ہے، جو مقصد حیات ہے، اس کی تکمیل کا سبب ہے یاد الہی۔ اب جب یہاں کوئی غفلت آئے گی تو جتنی بڑی بات ہے، پھر اس غفلت کا اتنا بڑا جو اثر اور نقصان ہوگا۔
اسی لیے صوفیاء کرام جو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ اس کی یاد بنا جو سانس لی گئی وہ فضول، زائد، زیادتی ہے، لا حاصل۔ اس سانس پر اگر سوال ہو جائے اس کے نام بنا یہ سانس کیوں لی گئی، کوئی جواب نہیں ہے مخلوق کے پاس۔ پھر بات انسانی حیات کی ہو رہی ہے، اس عالم آب و گل کی ہو رہی ہے، تو انسان ہے تو ایک انسانی معاشرہ ہے۔ انسان جو کہ باہم مل جل کر رہنے والا، پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ حصہ موجود ہے، یہ حص موجود ہے کہ یہ باہم مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے۔ تو باہم مل جل کر رہتے ہوئے جو ایک صورت معاشرے کی بنے گی، اس کا انحصار اس کے کردار پر ہوگا۔ جیسے رہا جا رہا ہے ویسے معاشرے کی صورت جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی۔ دین اسلام ضابطہ حیات عطا فرماتا ہے، کلام ذاتی ضرورت انسان کے ہر سوال کا جواب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کان خلقہ القرآن، قرآن کریم کی عملی صورت جو ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ غفلت جہاں جتنے درجے کی ہوئے گی اتنا اتباع میں کمزوری آئے گی، اور جت درجے کی اتباع میں کمزوری آئے گی اس درجے کی اس حقیقت سے دوری جو رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، جو پہلو بندگی کے ہیں، ان سے نا آشنائی، ان میں سستی، اس پہلو میں دوری کا سبب بنتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے جو آیا کریمہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیا کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیا کریمہ کے بعد یہ آیا کریمہ جو میں نے پہلے تلاوت کی ہے یہ ارشاد فرمائی۔ اب ایک حصہ تو علماء جو بیان فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم جب بآواز بلند ہو تو اس کا سننا لازم ہو جاتا ہے، پھر بام جو کلام ہے وہ درست نہیں ہے، گناہ ہے، زیادتی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، خاموش رہو، انصتو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کریم یہ کلام ذاتی ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم کا سننا، اگر اس کے معنی و مفاہیم کو جاننا یا ان پر عمل کرنا نہ ہو تو یہی صورت تو کفار کی تھی، مشرکین مکہ کی تھی، مدینہ منورہ میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، منافقتیں کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ بھی تو تلاوت سن رہے تھے۔ دعوت حق کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے اس کو سن کر کتنے جو قلوب ہیں وہ پسیج گئے، اور کتنے بدبخت ایسے تھے جو مزید تعفن سے بھر گئے، مخالفت پر اتر آئے، ضد اور عناد پر اتر آئے۔ قرآن کریم ضابطہ حیات ہے، قرآن کریم ہر پہلو سے برکت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا برکت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا برکت ہے، قرآن کریم کا ترجمہ جاننا برکت ہے، معنی و مفاہیم، تفاسیر
ایک ایک پہلو سے آشنائی، برکت ہے، اجر اور ثواب ہے۔ اب جب قرآن کریم کی تلاوت کو سننا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن کریم کی تلاوت کا سننا، اسے معنی بعید اور اس پر بحث کریں گے اور اس کے حقائق جو انسانی حیات پر درکار ہیں اسے دیکھیں گے، تو قرآن کریم کا سننا اس کی حقیقت نصیب ہوگی اس کے جاننے کے پہلوؤں سے، اور اس حقیقت میں جان یا قوت تب پیدا ہوگی، نتائج قابل تب وہ حقیقت ہوگی، حقیقت کے معنوں کو تب پائے گی جب اس پر کلی طور پر عمل شروع ہوگا۔ تو قرآن کریم کا سننا محض سننے تک نہیں رہے گا، اس کا سننا ادب اور احترام سے، اس کے مقام کے لحاظ سے، اس کے حکم کے پہلوؤں اور ان پہلوؤں سے آشنائی سے۔ جہاں مثال اقوام سابقہ کی بیان فرمائی گئی ہے وہاں سے سبق اپنے لیے لینے سے، جہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہاں مخاطبین میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس حکم کے روبرو دیکھنے سے، جہاں نتائج پر بات بیان فرمائی گئی ہے، جہاں حساب کتاب کی بات آئی ہے، وہاں اپنے نامہ اعمال کو سمجھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، اپنے آپ کو روز محشر کھڑا محسوس کر کے پھر سمجھ آئے تو بات سمجھ آئے گی، نزاکت سمجھ آئے گی، حقیقت سے پردہ اٹھے گا، معلوم ہوگا کہ زندگی کے شب و روز میں کہاں کہاں کمی ہے، کون کون سے پہلو ہیں جنہیں بہتری کی ضرورت ہے، اور مجھ جیسا کوئی گناہگار اگر اس کیفیت اور اس حال کو دیکھے گا تو اسے کون سی جگہ ملے گی جہاں وہ یہ سکھ کر سکے کہ نہیں یہ حصہ جو ہے میرا بڑا تعمیر کا ہے۔ تو ہمیں تو اپنی زندگی کے ہر پہلو، سوچ سے لے کر عمل تک، ایک ایک پہلو میں ضرورت نظر آئے گی کہ اس میں بہتر کروں، میرا عمل کہاں اس قابل ہوگا جو میرے اللہ کی شان ہے، میرے سجدے میں اتنی کیفیت اور حال کہاں ہوگی جو شان رب کائنات کی، اللہ رب العالمین کی ہے، میرے اپنے اللہ کی جو شان ہے، میرے رکوع و سجود کہاں اس کا بر۔ لیکن ایک بات واضح سمجھ آئے گی، میرا حصہ ہے کہ میں خالص کاوش کروں، کوشش کروں، اپنی صحیح کروں، اور اپنی زندگی بھر اسی صحیح کی، اسی کوشش کی، اس خلوص کے حصول کے لیے، ان احکامات کی ادائیگی کے لیے صرف کر دوں، زندگی تمام ہو جائے، سانسیں ٹوٹ جائیں، حیات دنیا اختتام کو پہنچ جائے، عالم برزخ کا شروع ہو رہا ہو، لیکن تعمیل حکم میں اکھڑتی سانسیں جو ہیں وہ بھی شہادت دے رہی ہوں، قبول تو اس نے فرمانا ہے، کرم اور احسان تو اس نے فرمانا ہے، اس کیفیت اور حال کو اختیار کرنے پر وہ فرما رہا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق، کون سا پہلو ہے جو وہ نہیں جانتا، جس نے خود پیدا فرمایا، جس نے کیفیات کو کیفیات ہونا، خواہشات کو خواہشات ہونا، چاہتوں کو چاہتے ہونا، پسند و ناپسند کو پسند و ناپسند کی کیفیت اور حال کا ہونا جس نے پیدا فرمایا، وہ نہیں جانتا، اس کی شان ہے۔ وہ فرماتا لعلکم ترحمون، تو سر تسلی میں خم تو کر، جیسا بھی ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو کمی بیشی ہے، اس کی شان ہے، لعلکم ترحمون، رحم فرما دے گا، بخشش عطا فرما دے گا، درگزر فرما دے گا۔ یہ جہان فانی اس کا ہے، یہ دنیا، اس کی زینت، اس کی چاشنی، اس کی خوبصورتیاں، اس کے رنگ، اس کی خوشبوئیں ساری اس کی پیدا کی گئی، اور جو حصے اس نے امتحان کو بنائے ہیں ان حصوں کو اس کے حکم کے مطابق اختیار کرو،
یہ دائر دنیا کے لمحات عبادات کے پہلوؤں میں داخل ہو جائیں۔ تو قرآن کریم کا جاننا، معانی و مفاہیم، اپنے لیے اس کا حکم ماننا، حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، جس کی تربیت فرمائی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جو رب کائنات نے اجماع امت سبب بنایا ہم تک پہنچانے کا۔ یہ مخلوق امین ہے اس حق کو ہم تک پہنچانے کی، ہم تا حیات ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے ان ہستیوں، اللہ قبول فرمائے دینی پہلوؤں پر کاوش کرنے والے، تعلیم و تعلم ہو، دعوت و تبلیغ ہو، تحریر و تقریر ہو، اس کے نام کی تکرار ہو، علوم ظاہر ہوں، کیفیت باطنی ہوں، اللہ کریم ہر ایک کو اجر عطا فرمائے۔ یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس میں ذاتی کمال کسی کا نہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، شریر کانپتا ہے۔ یہ جگہ جہاں بحیثیت شیخ بندہ بیٹھتا ہے، دیکھنے والا کیسے دیکھتا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اس کی کیا چاہتے ہیں، اس کی کیا پسند و ناپسند ہے، وہ جس پہلو سے بھی دیکھ لے، یہاں پر بیٹھا ہوا جو اس کی نزاکت کو محسوس کر رہا ہے، اس کا عشر عشیر بھی وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کتنا نازک۔ کیسی عظیم ہستیاں اللہ نے عطا فرمائی، کیسے برگزیدہ لوگ جنہوں نے اپنی آخری سانس تک پوری شوق سے، پوری محبت سے، پوری عقیدت سے راہ حق میں صرف کی، اور ہم جیسے خطا کاروں کو اس آشنائی کا کہ بات ابتدا کرتے ہیں قلب سے، اب لطیفہ قلب پر جب بات آتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو اسے ابتدائی سلوک سمجھتے ہیں، یہ وہ بنیاد ہے جو انتہائی سلوک کے مسافروں کے لیے جو پیمانہ ہے، جو وزن اٹھاتا ہے، جو در ہے، جو دروازہ ہے، جو بنیاد ہے، اس کی وسعتوں کو سمجھنا محال ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ رحمت باری تعالیٰ ہے، اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ کون ہے جو اللہ کے کرم و احسان کی حدود و قیود کو پالے؟ اس کے اندر کتنی وسعت ہے ہمیں اندازہ نہیں، اور ہم جب اسے ابتدائی اسباق کے طور پر لیتے ہیں تو ہمارے اسباق کمزور ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر فرصت، ہر سانس جو اللہ کے نام سے مزین ہو، اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اسے پیمانوں میں ماپا جا سکتا ہے؟ یہ غلطی ہوگی، یہ گمان غلط ہے کہ کوئی اس اللہ کے کرم اور احسان کو پیمانوں میں لائے۔ کیا سبب ہے؟ بازار گئے گھر کا سامان خریدنے، امور دنیا کی سر انجام دہی کے لیے، پلٹے تو نماز جو بندے مومن کی پہچان ہے، حق اور باطل کی تفریق کرتی ہے، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ کی خدام کی شان ہے نماز۔ امور دنیا کو گئے، کیا ہوا؟ نماز قضا ہو گئی، ذکر چھوٹ گیا۔ کیا سبب ہے؟ عمومی سمجھنا سبب ہے، عمومی جاننا سبب ہے۔ لطیفہ قلب مضبوط اور راسخ نصیب ہو، یہ کیفیات محمد الرسول اللہ ہیں۔
قلب اثر صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے. ہم جیسے بھی ہیں جہاں سے عطا ہے اس پہلو کو ہم نہیں جان سکتے. راسب قلوب کے حامل مخلوق بازاروں میں جائیں، بازاروں کی مخلوق اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتی نظر آئے. ہم خطاکار اور گناہگار اس نعمت کو نہیں سمجھ پا رہے. جو حق ہے بندگی کا، اس کی ادائیگی کی کاوش کمزور ہے. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادا کر دی جائے، میں کہاں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں اس قابل ہوں، لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کاوش کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے. نہیں معلوم کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کریم کا. تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہیں، اس نے اتنا احسان فرمایا. وہ بیر جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے اس سے منسلک فرمایا. وہ راہ عطا فرمائی جو اس کی رضا سے اس کے قرب کو پہنچائے. تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل اتنی عطا، اس سمجھنے، اس جاننے، اس محنت کی کاوش میں کیا رب کائنات نے کوئی تعمیر مخلوق کی ذاتی حیثیتوں میں کرانی ہے؟ دین اسلام پر عمل پیرا ہونا، اس کا فائدہ عمل کرنے والے کو ہے. اسے اپنی مخلوق پیاری ہے، اس نے اس کو حیات ظاہری سے لے کر ایمانی حقائق تک، نتائج تک اس کی بھلائی، اس کی بہتری، اس پر کرم فرمایا ہے. ساری مخلوق انکار کر دے تو اللہ کی شان کو کیا فرق پڑتا؟ ساری مخلوق سرب سجود تا حیات رہے، ایک نقطے کا اضافہ نہیں ہو کر سکتی اللہ کی شان میں. اسے کوئی مجبوری نہیں ہے مخلوق کی. کنت کنزا مخفیا، وہ تو ایسا خزانہ ہے جس کا ایسا چھپنا ہے کوئی جاننے کی کوشش نہیں کر سکتا. تو اس نے چاہ کہ مخلوق ایسی پیدا فرماؤں جس کے راستے سامنے ہوں، ان راستوں میں وہ میرے قرب کے راستے کو چنے. فخلقت الخلق، اس کا کرم اور احسان. تو یاد رکھیں دین اسلام، احکامات دین ہماری زندگی نہ صرف مقصد تخلیق کے جو پہلو ہیں، جو اس کی رضا، اس کے قرب کے رستے ہیں، ہماری زندگی، عمومی زندگی، شب و روز کا گزرنا، یہ جو رات دن کی گزارنا ہے، یہ جو بام تعلقات ہیں، یہ جو معاشرے کی ایک بناوٹ ہے، اس کی جو تنگی تکلیف ہے، ذات، اولاد، اہل خانہ، ایک ایک رشتے، ایک ایک رہنے کے ایک ایک پل میں سکھ اور سکون نصیب ہوتا ہے. اور باریکی سے دیکھیں شب و روز کے پہلو کے تو کیسے گزار اللہ نے عطا فرمائے. چہ جائے کہ ہم احسان محسوس کریں کہ ہم دین پر عمل کریں. درست ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنی مخلوق ہے اس کے ذکر کا انقطاع آیا، زندگی تمام ہو گئی، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس بندے پر اس کا یہ احسان. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اگر تو بھول گیا ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، تجھے پھر خیال آ گیا، تو پھر اللہ کا ذکر شروع کر دے. یہ عطا ہے، اس کی رضا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. ہم نہ تھے تو جہان فانی میں کیا کمی تھی؟ ہم نہ ہوں گے تو کون سی صبح رک جائے گی اور کون سی رات رک جائے گی؟ یہ نظام ہستی جب تک اسے منظور ہے یہ چلتا رہے.
اے مخاطب ضرورت تیری ہے، ان باتوں کو جاننا تیری ذمہ داری ہے، ان امور کو اختیار کرنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا تجھے سکھ دے رہا ہے، یہاں بھی تو سکھ پائے گا، اور جہاں کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے وہاں انعام و اکرام سے تو نوازا جائے گا۔ تو کیا حصہ درکار ہے؟ اس غفلت سے بچنا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس غفلت سے بچنا ہے۔ اور اہل جنت میں کے حوالے سے بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد ان کے ساتھ ایسے وابستہ کر دی جائے گی جیسے دار دنیا میں تم سانس لیتے ہو، ایسے اللہ کی یاد ان کے ساتھ لازم الملزوم ہو جائے گی۔ سانس کو روکے نا جی، کیا ہوتا ہے؟ موت نہیں، تڑپتی موت پیدا ہوتی ہے حقیقت۔ فرمایا اہل جنت کی اللہ کی جو یاد کی کیفیت اور حال ہے ایسے ان کے ساتھ منسلک ہوگی، ایسے ان کے وجود کا حصہ ہوگی جیسے دار دنیا میں تمہاری سانس ہے۔ اللہ اپنے ان برگزیدہ بندوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، جہان فانی میں رب کائنات نے، ہمارے پروردگار عالم نے انہیں سبب فرمایا، یہ یہاں ہمیں وہ سانسیں دلانے کا سبب ہیں جو اس کے نام سے مزین ہیں، جو انعام ہے اہل جنت کا۔ پھر بھی اگر ہم غافل ہوں، میں کیسے ذکر کروں؟ میرا ذکر میں دھیان نہیں بنتا، میں کوشش کرتا ہوں یا کوشش کرتی ہوں، ذکر نہیں ہوتا۔ کھانا کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، ضرورت زندگی کی تکمیل ہو سکتی ہے، کلام ہو سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، سماعت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتا تو اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ کے نام لینے میں اس طرف پہلو نہیں، اس طرف۔ اپنی کمزوریاں دیکھیں، اپنا رزق دیکھیں، اپنا کلام دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنے حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے اس پر عمل درآمد جو کریں اسے دیکھیں، اپنے والدین کے ساتھ جو برتاؤ ہے اسے دیکھیں، اپنے اہل و عیال، اہل خانہ، اولاد کی تربیت جو کر رہے ہو، انہیں جو کھلا پلا رہے اسے دیکھو، جو مخلوق خدا سے جس پہلو پر تم عمل کر رہے ہو ان پہلوؤں کو دیکھے سمجھ آ جائے گی۔ غلطی یہاں ہوگی، نقص یہاں ہوگا، نیت کو ٹٹولو۔ اللہ اللہ کر رہے ہو، اپنی بزرگی کو کر رہے ہو، اپنی بڑھائی چاہتے ہو، بلند منازل درکار ہیں، درکار ہے کہ مخلوق ہے تیرے جیسا کوئی نہیں، تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مقصود غیر اللہ رکھ رہے ہو تو نتائج کیا ہوں گے؟ جیسی بھی صورت ہے اس کا نام لینا شروع کر، صبح و شام لو، دوامی کیفیت نصیب ہو گئی تو یہ دونے دھل جائیں گے، یہ کمزوریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نظر جسے عمر کا بڑھنا عدسے کی مجبوری دیتا ہے، اتنی توانا ہوگی، برزخ سے گزرتی ہوئی آخرت کا حال دکھا رہی ہے۔ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کی حقیقت دیکھ رہے ہوگے، چاہے جہان فانی میں آنکھوں پر عدسے کا نمبر بڑھ رہا ہو، ایمان کی حرارت اتنی بڑھے گی، بصیرت کی آنکھ اس درجے کو کھلے گی، حکم الہی کے جو نتائج ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، حساب سے پہلے اپنا حساب دیکھ رہے ہو، وہ غلطیاں، وہ باریکیاں جو کلام پر، جو سماعت پر نہیں آ رہی، نیا خانے دل میں سوچتے ہو انہیں دیکھ سکو گے۔ کون سا حادثہ ہے جو دل کی باریکیاں نظر آ سکیں، دکھا سکے؟ قوت ایمانی ہے،
بندے مومن کی بصیرت ہے کہ وہ باریکی جسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، یقیناً اللہ کی ذات علیم ہے، جو امتحان میں ہے اسے وہ آواز سنائی دے گی جو یہاں غلطی کی ہوگی، یہاں جو نقص ہوگا اسے دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو نسخہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے اللہ کی یاد، اس سے ایسے جڑ جائیں، اہمیت اس کی ہو، اولیت اس کی ہو۔ ہمارے نزدیک جو امور اہم ہیں، سب سے اہم ترین، سب سے پہلا کیا ہو؟ اللہ کی یاد۔ ایسے اپنے اللہ کے نام کے ساتھ جڑیں، لعلکم ترحمون، اس کی رحمت سمیٹ لے، اس کی رحمت کی چھاؤں میں آ جائے، یہ دنیا سہل ہو، آسان ہو، موت بہت کڑوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا فرمایا کہ اسے یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو۔ تمہارے دنیا کی جو تجاوز ہیں، جو تمہاری زیادتی ہیں، ان سے روکنے کا سبب بن جائے گی وہ یاد، اتنی سا۔ اور درجہ شہادت گردن کٹائے بنا نہیں ملتا، اور گردن کٹانا بڑا مشکل ہے۔ جب بات موت پر بنتی ہے نا، موت و حیات کی کشمکش، اس سے پوچھو، وہ کہتا ہے جو ہے لے لو، مجھے زندگی مل جائے، موت نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانہ مبارک میں جب مردے کو زندہ کیا گیا، سورہ بقرہ کے حوالے سے جو بیان ہے تو اس پر جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان مجھے ایک یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس پہلو سے کہ جب وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے وہ ماجرا جو چھپایا جا رہا تھا اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہوا، اس نے بیان کر، پھر اس کی وہ کیفیت کہ حیات چاہیے یا واپس اسی صورت میں جانا چاہتا ہے، اس نے ایک سوال کیا کہ اگر مجھے پھر حیات ملتی ہے تو مجھے موت میں سے گزرنا ہوگا، موت میں سے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے حیات نہیں چاہیے، میں واپس اسی موت کی ایسی صورت میں ہی چلا جاؤں، وہ بہتر ہے۔ وہ موت کی کیفیت سے، حیات دنیا سے حیات برزخیہ میں جو منتقل ہونا ہے بھائی، وہ مشکل ہے، مجھے حیات مزید نہیں چاہیے، وہی کافی۔ اور شہید کی صورت کیا ہے؟ جس کا حساب کتاب نہیں ہو، کسی کا لین دین نہ لے کر جائے، اس کی ذات کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کی رحمت سے بخشش نصیب ہوگی، اور یہ پہلو عطا ہوگا کہ کچھ چاہیے، یا اللہ دار دنیا کا وہ کارزار، وہ سخت میدان جس میں نے تیرے نام پر جان نچھاور کی، وہی سجا ہو، میں واپس وہیں ہوں، بار الہ تیرے نام پر میں پھر اپنی گردن کٹاؤں، جو لذت اس میں تھی بار الہ وہ مجھے پھر عطا فرما دے۔ تو دنیا کو کیسے سخت پاؤ گے؟ حقیقت جو بحثیت امتی نصیب ہو جائے گی، تعلق ماللہ جو نصیب ہو جائے گا، معزز خواتین و حضرات، پھر موت سہل ہوگی تو پھر حیات روزمرہ کے جو معاملات ہیں کیا مشکل ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ جو معاملہ ہے، جو حصہ ہے، اس کی طرف سے اس نے پیدا فرمایا، الحمدللہ، شکل و صورت جیسی دی، الحمدللہ، صحت و بیماری کے جو حالات ہیں، الحمدللہ، اس نے دنیا کی اس سطح پر، دنیا کے سینے پر چلنے قابل بنایا، یا کو اٹھا کر چل رہا ہے،
چلنے والے کو اکڑ نہیں ہوگی، کسی کو اٹھا کر چل رہا ہے شکایت نہ رہے گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا اسم اعظم مل جائے۔ کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت اسم اعظم بتا دیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کوئی ایسا کلام، ایسی آیت، ایسا نام جس سے آپ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ ذکر اللہ اسم اعظم ہے، تم اور میں مخلوق ہیں، اس اسم اعظم کو سینے میں سجاؤ، دنیا کی ہر شے اس حقیقت میں کھل جائے گی کہ مالک کی رضا میں تمہاری رضا شامل ہو جائے گی، تمہیں وہی پسند آئے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ مخلوق کی یہ شان نہیں کہ وہ جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہو، مخلوق کی شان یہ ہے کہ جو مالک چاہتا ہے اس میں مخلوق راضی ہو، اسے وہی پسند ہو۔ عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان ہستیوں کے حوالے سے جب بحث آتی ہے، ایسی ہستیاں دنیا میں جنت کا اعلان فرما دیا، وہی جنتی، اللہ نے کرم فرما دیا، احسان فرما دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو مرضی کر لیں، فرمایا بالکل جو یہ مرضی کر لیں۔ اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی پسند اللہ کی پسند میں ڈھل گئی، وہ وہی دیکھیں گے جو اللہ کو دیکھنا پسند ہے، وہ وہی کچھ سنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، وہ وہی کچھ چاہیں گے، وہ وہی کچھ کریں گے جو رب کائنات کو پسند ہے۔ اور اس کی شان ہم جیسے گناہگاروں کو فنا فی اللہ جیسی کیفیت سے عطا فرمایا۔ ذکر میں محنت کرو، منازل اس کی قرب کو طلب کرو، حیثیت ذاتی کو نہیں۔ کھانا کوئی زیادہ کھا لینا، حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک دن سوال کیا، پوچھا، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن بات یاد ہے، تو بڑے پہلوؤں سے سوال کیا، میں نے خواب دیکھی، خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا، پتہ نہیں کیا بے ترتیب سی باتیں تھیں۔ تو حضرت سنتے سنتے فرمایا رات کو حساب سے کھایا کرو، اتنا تم نے کھانا کھایا ہے کہ اس کے سبب اس کا غبار تمہارے دماغ میں چڑھ گیا، جانے رات کو کیا کیا دیکھتے رہے ہو۔ تو ہم جیسے کمزور، خواب آیا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، فلاں کے متعلق یہ حکم آ گیا ہے، مجھے دربار رسالت سے یہ آواز آ گئی ہے، اللہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ذاتی نصیب ہو گیا، کتنا کرم اور احسان۔ کوئی شے مبہم ہے، ابہام ہے کسی شے کا، اگر اس حق کے ہوتے ہوئے کمی بیشی ہے تو یہ جو متنبع ہے نا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس کی تو نہیں کوئی جھلک پیدا ہو رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وہ دوامی کیفیت اور حال جو اللہ کی یاد کا ہے، میں اس سے تو نہیں محروم ہوں۔ یقین مانے ایسے پلٹ کر اپنی سانسوں کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، کتنے گناہ سرزد۔ اللہ انہیں معاف فرمائے چاہے جائے کہ ان چلتی سانسوں کو دیکھا جائے، کتنی اس کی یاد کے بنا گزر گئیں۔ اسی کی شان ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ بے شک
اللہ جل شانہ کی یہی شان ہے، وہ درگزر فرما دیتا اپنے اس تعلق پر جو رب کائنات نے اپنے نام پر عطا فرمایا ہے۔ اپنے سینے، اپنی سوچیں تنگ نہ کیا کرو، اناد نہ پالا کرو۔ کمی بیشی اول تو ہوتی نہیں، احساس کی نزاکت ہر بات میں کمی بیشی سمجھاتی ہے کہ شاید ہر بات میں کمی بیشی ہے، اگر ہو تو درگزر کیا کرو۔ اس لیے درگزر کیا کرو کہ یہ جو اپنی گناہوں کی گٹھلی ہے اسے لے کر اس کے حضور پیش ہوگے تو وہاں سے معافی کے طالب نہیں ہوگے، اس کی مخلوق کی کمی بیشی چھوڑ دیا کرو۔ عمل صالح مضبوط، اور کمی بیشی چھوڑنے سے یہ نہیں مراد کہ بدر و احد نہ سجیں، اصول خالص اتباع، پسند ذاتی نہیں، چاہتے ہیں ذاتی نہیں۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اس کا شکر ہے۔ اگلی آیہ کریمہ بیان فرماتی ہے سورہ انفال کی ایک کیفیت اور حال ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ دنیا کی طاقت کا حامل فرد ہے، دنیا کی حیثیتیں ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، یہ میرے لیے ہوں، یا اس کا حامل اس سے میرے تعلقات ہوں تو یہ دنیا کی زندگی رواں دواں ہوگی، نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ امانت دار کی حیثیت سے اس کی حفاظت کا یقین آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر اختیار فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو، اور آپ کے ساتھ ایک ہستی جسے رب کائنات نے بعد الانبیاء بلند ترین حیثیت عطا فرمائی ہے، جسے کلام ذاتی میں ان اللہ معانا کی کیفیت اور حال عطا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیاء اس بلند پائے کی ہستی، اس بلند ایمان کی ہستی، ایسی کوئی ہستی ہے نہیں جس پر رب کائنات نے اتنا کرم اور احسان۔ وہ ذات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ جیسے نیکی کرتا، جتنی کرتا، آپ کوشش کرتے کہ اس کے بدلے میں
اتنی ہی بہتری اس تک لوٹ جائے، اس تک پہنچے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں جس نے مجھ سے جو برتاؤ کیا ہو، جو وہار کیا ہو، مفہوم اعلی عرض کر رہا ہوں، تو اس کے بدلہ میں نے یہیں اس دنیا میں نہ اسے دیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے جیسے میرے ساتھ زندگی بسر کی، اس کا اجر انہیں اللہ دے۔ کیسی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی کہ ہجرت کس لیے ہے؟ جان کے در پہ ہیں۔ اس روز بھی گھرو کیا گیا، جس رات آپ ہجرت کو نکلے اس وقت بھی گھرو کیا گیا، قبائل کے جوان اکٹھے کیے گئے کہ کسی ایک قبیلے پر حرف نہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت علی کرم وجہ الکریم کو باقی باتوں اور حوالوں سے چھوڑا، وہاں اہل مکہ کی امانتیں بھی دیں۔ جو اختلاف تھا، جیسا تھا آپ کی یہ شان تھی، بے اعتباری کسی کو نہیں تھی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کا حق بیان کرنا، وہ جانتے تھے کہ آپ حق بیان فرما رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ نہ ماننا اپنی انات تھی، اپنی شیطنت تھی، اپنا تکبر تھا۔ اس سارے کے باوجود یہ یقین تھا کہ یہ امانتیں آپ کے حوالے، ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اہل مکہ تمام مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر رہے ہیں۔ ہم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ایک اکائی اپنی ذات کو لے لو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کر سکتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور توکل کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا توکل نہیں۔ تو یہ حالات ہیں کہ مسلمان ملک ہو، ہم جیسے مسلمان کمزور ایسے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی شان میں گستاخیاں ہو رہا ہوں۔ خانوادہ رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہستیاں نشان مشق و مخلوق کی، ہم بھی خوش و خرم زندگی بسر کر۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ غفلت کی نشانیاں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مملکت اسلامی اسلام پر تمسخر، یہ کیا ہے؟ یہ غفلت کے ماحصل ہے، غفلت کا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اٹھو ڈنڈا اٹھاؤ اور جس کو جو سمجھو کہ یہ غلط ہے اس کا سر کھو۔ اکائی ہو وطن عزیز کا، ایک ایک فرد کا جو وجود ہے، ایک ایک اکائی ہے اس وطن عزیز کی۔ جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے خلوص نیت سے ادا کرو، معاملہ اللہ کے سپرد کرو، خالص اس کا نام لو، اپنی ذات میں محو نہ ہو۔ اسے مخلوق بڑی پیاری ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ خوبصورت ملک ہے، اس کے باسی جدت میں دنیا نے جہاں رہنمائی کی ہے اس میں اس کے باسیوں کا حصہ شامل ہے۔ اس غفلت سے نکلیں، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مزید سخت بھی ہو سکتے ہیں،
پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہم کریں۔ معمولات تک، عبادات، معاملات، ایک ایک پہلو صحیح اور غلط، حلال اور حرام، حقوق و فرائض۔ دین اسلام اس کا نام نہیں کہ میں تبلیغ پر نکل جاؤں، واپس دکان پر بیٹھوں تو میرا لین دین جو ہے اس میں انصاف نہ ہو۔ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور کسی معالج کے پاس جاؤ گے، طبیب کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں طب کے نسخے دے گا۔ ماڈرن جو میڈیکل سائنسز ہے اس کے جاننے والے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں ایلوپیتھی کا نسخہ دے گا۔ اور اگر اسی طرح اور جو طریقہ علاج ہے تو وہ اس کے مطابق علاج بتائے، تو بندہ گناہگار۔ اس دعوے اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مسافر۔ ذات کو تو معلوم ہے، لیکن مشائخ کے قدموں میں جو بیٹھنا ہے سرمایہ ہے۔ میں ان حالات کا جواب جو دیتا ہوں، اس بیماری کا جو علاج بتلا رہا ہوں، وہ اللہ کی یاد ہے، اور اس یاد کا اطلاق بالغدو والآصال یہ دوامی کیفیت دے گا۔ اللہ کریم ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ کریم اس امت مسلمہ کو قوت ایمانی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو بنی نوع انسان کی بہتری کا سبب بنے۔ رب کائنات ہمارے اس ملک میں انصاف کی حکومت عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم گناہگاروں کی غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہماری لغزشیں معاف فرمائے، ہمیں حقوق و فرائض کی وہ تقسیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا جو سالانہ اجتماع آن لائن شروع ہوا تھا، جمعۃ المبارک بھی ہے، اور اس مختصر اجتماع کا اختتامی بیان بھی ہے۔ میں نے ایک درد دل آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مجھے غرض نہیں ہے آواز کے زیر و بم سے، لیکن ایک درد دل آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خصوصی طور پر جو سلسلہ عالیہ سے منسلک ہیں، قیمتی شے ہے، اللہ نے عطا فرمائی، مضبوط اور راسخ لطائف و مراقبات، اس کی حصول کی کوشش کریں۔ روز ذکر اور مرکز سے ذکر اور منسلک ہونے کے لیے اگر سستی ہو پھر کیا کہہ سکتا۔ انشاءاللہ پہلے بھی بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں، اس کے کرم اور احسان سے میرے اللہ کو منظور ہوا تو پھر بھی ایسے محفلیں سجیں گی جہاں مخلوق جمع ہوگی، اس کے نام پر جمع ہوگی، صبح و شام اس کا نام لیا جائے گا۔ انشاءاللہ اجتماعات کی رونقیں بحال ہوں گی۔ اللہ کریم اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔